اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ۔ اور قوم عاد کی طرف ہم نے ان کے بھائی یعنی ہم قوم ہود کو بھیجا علیہ السلام۔ انہوں نے کہا کہ اے میری قوم، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے سوا تمہاری عبادت کا کوئی مستحق نہیں، تم اللہ پر شریک کا محض بہتان باندھنے والے۔ اس آیہ مبارکہ میں پہلے سورہ مبارکہ میں اللہ وحدہ لا شریک نے حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا، اب یہ تذکرہ آ رہا ہے حضرت ہود علیہ السلام کا۔ سیدنا ہود نبی علیہ السلام کو ارشاد فرمایا کیا، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، یعنی ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا۔ حضرت ہود علیہ نبی علیہ السلام قوم عاد کے بھائی نہیں تھے، قوم عاد کے بھائی نہیں تھے۔ حضرت نہ ان کے دینی بھائی تھے اور نہ نسبی بھائی تھے، صرف اور صرف ان کے ساتھ رشتہ کیا تھا، قبیلہ ایک تھا۔ ایک قبیلے ہونے کی وجہ سے انہوں نے اس کو، جس طرح میں ایک موٹی سی مثال، آپ کا میرا رشتہ کوئی نہیں لیکن ایک رشتہ ہے، آپ کا میرا کوئی نسبی رشتہ نہیں، آپ میرے شہر کے نہیں، آپ میرے گھر کے نہیں، آپ میرے محلے کے نہیں، آپ میری برادری کے نہیں، آپ کا میرا کوئی رشتہ نہیں، لیکن بحیثیت مسلمان آپ کا میرا ایک رشتہ ہے۔ ہم اور آپس میں بھائی بھائی ہیں، مومن بھائی بھائی، ٹھیک ہے نہیں؟ تو اس لحاظ سے ہمارا رشتہ ہے، تو قبیلہ ایک تھا، اس لیے لہذا یہاں سے ایک اور بات چلی کہ اسی طرح اللہ وحدہ لا شریک نے قوم سمود کی طرف ان کے قبیلے کے ایک فرد حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا، تو ان کو بھی بھائی کا کہا گیا۔ اسی طرح اللہ آپ کی خیر کرے، مکے والوں کی طرف جناب سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا، تو ان کا بھائی کہا گیا، ٹھیک ہے جی۔ اب یہاں سے ان آیات بینات سے اور ان حالات سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ قرآن پاک کے اندر بعض ایسے مقامات ہیں جہاں پر نبی کو بھائی کہا گیا ہے، بعض ایسے مقامات ہیں جہاں پر نبی کو بھائی کہا گیا۔ ہم یہ آج موقف کلیئر کرتے ہیں کہ کیا نبی کو بھائی کہا جا سکتا ہے؟ کیا نبی کو بھائی کہا جا سکتا ہے؟ بالخصوص سرور دو عالم نور مجسم قائد المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی گرامی۔ حنفی ہیں، دیوبندی بھی، اہل سنت بھی، ہم اہل سنت اور دیوبندی حضرات، پہلے میں دیوبند کا موقف رکھتا ہوں، پھر میں آپ کے سامنے اپنے اہل سنت کا موقف۔ دیوبند کے اندر ایک بہت بڑے ان کے عالم دین ہوئے شیخ اسماعیل دہلوی، وہ اس بات کو جائز سمجھتے ہیں کہ نبی کو بھائی کہا جا سکتا ہے۔ وہ کہتے ہیں، انہوں نے اپنی کتاب کے اندر بھی لکھا اور وہ اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں، مشکات کے باب عشرۃ النساء میں لکھا کہ امام احمد نے ذکر کیا کہ اماں جی عائشہ صدیقہ سے نقل ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مہاجرین انصار میں بیٹھے ہوئے تھے، حضور بیٹھے ہوئے، ایک اونٹ آیا اور اس نے حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کیا۔ اونٹ آیا، اس نے کیا کیا؟ حضور کو سجدہ کیا۔ اب وہ اصحاب جو بیٹھے ہوئے تھے کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو دیکھا ہے، جانور بھی آپ کو سجدہ کرتے ہیں، درخت بھی آپ کو سجدہ کرتے ہیں، پتھر بھی آپ کو سجدہ کرتے ہیں، تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو انسان ہیں، ہمیں تو عقل ہے، شعور ہے، ہم آپ کو سجدہ کیوں نہ کریں؟ جانور کر سکتا ہے، درخت پتھر کر سکتے ہیں، تو یا رسول اللہ ہم کیوں نہ کریں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے بندو، اللہ کی بندگی کرو اور رب کی تعظیم کرو اور اپنے بھائی کی۔ اچھا جی، اب یہاں پر اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد شیخ اسماعیل دہلوی اس کا فائدہ لکھتے ہیں، یعنی اس کی تشریح لکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس حدیث کا فائدہ، یعنی انسان آپس میں سب بھائی بھائی ہیں، جو بڑا بزرگ ہو وہ بڑا بھائی ہے،
سو اس کے بڑے بھائی کی سی تعظیم کی جائے، اور مالک سب کا اللہ ہے، بندگی اسی کی چاہیے۔ اب یہاں سے وہ کہتے ہیں کہ اس سے معلوم ہوا کہ انبیاء، اولیاء، امام اور امامزادہ، پیر، شہید، یعنی جتنے بھی اللہ کے مقرب بندے ہیں وہ سب انسان ہی ہیں، اور بندے عاجز ہیں، ہمارے بھائی ہیں، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑائی دی، وہ بڑے بھائی ہوئے، ہم ان کے جو ہے فرما برداری کا، ہمیں ان کی فرما برداری کا حکم ہے، ہم ان کے چھوٹے ہیں، سو ان کی تعظیم انسانوں کی سی کرنی چاہیے، نہ کہ خدا کی سی۔ اب یہ تقویت الایمان کے اندر شیخ اسماعیل کا موقف ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی وہ کہتے ہیں کہ جتنے بھی نبی گزرے، جتنے بھی ولی گزرے، جتنے بھی بڑے، سب وہ کیا ہیں؟ اللہ کے بندے ہیں، انسان ہیں، لہذا ہم سے بڑے ہیں، وہ ہمارے بڑے ہونے کی وجہ سے ہم ان کی کتنی تعظیم کریں؟ اتنی تعظیم کریں جتنی بڑے بھائی کی جاتی ہے۔ یہ دیوبند کا موقف ہے۔ شیخ اسماعیل دہلوی کے ایک وکیل شیخ سرفراز احمد صفدر نے اس حدیث کے علاوہ قرآن پاک کی آیات کو بھی نقل کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، یہ ایک آیہ مبارکہ، وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا دوسری آیہ، وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا تیسری، اور اخوان لوط، یہ چار آیات بینات نقل کرنے کے بعد وہ کہتے ہیں قرآن کریم میں صریح طور پر یہ الفاظ موجود ہیں کہ کون مسلمان اپنی اپنی قوم کے لیے حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کی اس اخوت سے انکار کر سکتا ہے۔ وہ کہتا ہے جب اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ کہہ دیا ہے کہ یہ سارے انبیاء ہیں، تو انبیاء تمہارے بھائی ہیں، تو ہم کون ہوتے انکار کرنے والے؟ ہم تو بھائی کہیں گے۔ الغرض سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اخوت بارشاد خود اور بفرمان الہی ثابت ہے، اور اس کا انکار قرآن و حدیث کا انکار ہے۔ یہ عبارات اکابر جو ہے وہ یہ کتاب اس کے اندر انہوں نے لکھا۔ اب ہم اپنا موقف رکھتے ہیں، یہ ہو گیا دیوبند کا موقف۔ دیوبند کے موقف کے مطابق کیا ہے؟ نبی کو بڑا بھائی کہا جائے گا، اور اس کی تعظیم بھی اتنی ہی کی جائے گی جتنی بڑے بھائی کی جاتی ہے۔ اچھا جی، اب ہمارا اہل سنت وہ کہتے ہیں جی یہ قرآن پاک میں موجود ہے، ٹھیک ہے نہیں، اور حدیث میں موجود ہے۔ اب میں آپ کے سامنے اہل سنت کا موقف رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ انبیاء کرام علیہ السلام کا مالک ہے، مولا ہے، انبیاء کرام علیہ السلام اس کے بندے ہیں، اور وہ انبیاء علیہ السلام کو جو مرضی چاہے اللہ کہہ سکتا ہے، کسی بندے کی ضرورت نہیں کسی نبی کو کچھ کہہ دے۔ اللہ مالک ہے، وہ اس کی مخلوق ہیں، وہ جو چاہے کہے۔ ہمارے لیے حکم ہے کہ ہم زبان بند رکھیں، ہم نہیں بولیں گے۔ اچھا جی، اب میں آپ کو قرآن پاک کے چند مقامات عرض کرتا ہوں۔ کیا آپ کی جرت ہے وہ قرآن پاک کے مقامات کو مد نظر رکھتے ہوئے وہی الفاظ جو قرآن نے کہیں آپ کہہ سکتے ہیں؟ مثلا پہلا، اللہ وحدہ لا شریک نے حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی کے بارے میں کہا وَعَصَىٰ آدم رَبَّهُ فَغَوَىٰ، اور آدم نے اپنے رب کی معصیت کی پس وہ بے راہ ہوئے۔ اب کیا اس آیہ مبارکہ کو مد نظر رکھتے ہوئے کوئی بندہ کہہ سکتا ہے کہ آدم علیہ السلام گناہ گار تھے یا آدم علیہ السلام گمراہ تھے؟ کوئی جرت کر سکتا ہے آدم علیہ السلام کو گمراہ کہنے کی، گناہ گار کہنے کی؟ یہ الفاظ کس نے کہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہے نا، موجود کہاں ہیں؟ قرآن میں موجود ہے نا۔ علامہ ابن الحاج المالکی متوفہ لکھتے ہیں کہ جس شخص نے اثناء تلاوت یا قرات حدیث کے علاوہ آدم علیہ السلام کے متعلق کہا کہ انہوں نے گناہ کیا، وہ کافر ہو گئے۔ یہ تو قرآن کی آیت ہے نا جی، ہم اس کو اسی طرح پڑھیں گے۔ لیکن اس کے علاوہ کوئی بندہ یہ کہے گا کہ آدم علیہ السلام گناہ گار تھے، یہ گمراہ ہو گئے تھے، تو وہ کیا ہو جائے گا؟ بولو یار، کیا ہو جائے گا؟ کافر ہو جائے گا۔ ایک دلیل۔ اسی طرح حضرات انبیاء کرام علیہ السلام نے تواضع اور انکساری سے متعلق جو کلمات ارشاد فرمائے ہیں
اب ان سے یہ جواز نہیں نکلتا کہ امتی بھی ان کے متعلق وہی کلمات کہنے کی جرت کرے. مثلا آدم علیہ السلام نے کہا قال ربنا ظلمنا انفسنا. آدم علیہ السلام، حوا، بی بی حوا، دونوں نے عرض کیا اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا. اب کوئی کہہ سکتا ہے آدم علیہ السلام بڑے ظالم تھے؟ قرآن میں تو لکھا ہوا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا جو لکھا ہوتا ہے ضروری نہیں ہوتا اسی طرح کہا جائے. جو لکھا ہوتا ہے ضروری نہیں ہوتا. عقل بھی ہے، شعور بھی ہے، رہنما بھی ہیں، پیر و مرشد بھی ہے، استاد بھی ہے، عالم بھی ہے، جس کا حیا ضروری ہے. اچھا ایک مقام ہو گیا. دوسرا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا قال ربی انی ظلمت نفسی، اے میرے رب میں نے اپنی جان پر ظلم کیا. اب کوئی بندہ کہے موسیٰ علیہ السلام تو بڑے ظالم تھے، معاذ اللہ، وہ موسیٰ علیہ السلام کو ظالم کہہ سکتا ہے؟ اللہ نے تو کہا ہے، قرآن میں تو ہے. اس لیے پہلے جواب میں نے آپ کے دماغوں میں جو ہے نا راسخ کیا ہے کہ اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کے بندے ہیں، اللہ جو چاہے اپنی مخلوق کو، اپنے بندوں کو کہہ سکتا ہے. بندے کی جرت نہیں ہے کہ وہ انبیاء کرام یا ان ہستیوں کے بارے میں کوئی. اچھا جی ایک اور مقام، یونس علیہ السلام کے بارے میں تو میں کہتا ہوں شاید ہمارا کوئی بھی گھر ہو اس میں یہ اگر نہیں پڑھا گیا تو مجھے تعجب ہوگا کہ کسی گھر میں یہ نہیں پڑھا گیا. ہر ایک پڑھتا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یونس علیہ السلام نے کہا تیرے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں، تو ہی سبحان ہے، بے شک میں ظالموں میں سے ہوں. اب یونس علیہ السلام کو کوئی ظالم کہہ سکتا ہے کہ معاذ اللہ یونس علیہ السلام تو بڑے ظالم تھے؟ اور بندہ اس کو کہو حیانو ہاتھ مار تو وہ کہے یہ تو قرآن میں لکھا ہوا ہے. بھائی وہ اللہ نے اپنے نبی سے بات کی ہے، وہ مالک ہے، وہ مخلوق ہے، وہ جو چاہے وہ کہہ سکتا ہے، وہ کر سکتا ہے. تیری اوقات نہیں، تیری جرت نہیں ہے کہ تو اتنی بڑی ہستیوں کو یہ الفاظ کہے بڑی ظالم سن، بڑی گناہگار سن، معاذ اللہ بڑی گمراہ سن. ان احادیث کے علاوہ قیامت کے دن جب آدم علیہ السلام کے پاس شفاعت کی درخواست لے کر لوگ حاضر ہوں گے تو آدم علیہ السلام کو کیا کہیں گے کہ جناب آج اللہ تعالیٰ اتنے غضب میں ہے کہ اس سے پہلے اتنے غضب میں نہ تھا، نہ آئندہ کبھی اتنے غضب میں ہوگا. اس نے مجھ کو ایک درخت کھانے سے منع کیا، میں نے اس کی معصیت کی. یہ صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے پاک. کیا ان آیات کو دیکھتے ہوئے کوئی بندہ آدم علیہ السلام کو، موسیٰ علیہ السلام کو، یونس علیہ السلام کو یا ان احادیث کی وجہ سے یہ کہہ سکتا ہے کہ بڑے گناہگار بندے سن جی؟ معاذ اللہ آدم علیہ السلام بڑے گناہگار بندے سن، بڑے ظالم لوگ سن جی، جتنے بھی نبی گزرے نے. موسیٰ علیہ السلام بھی معاذ اللہ بڑے ظالم سن، یونس علیہ السلام بھی بڑے ظالم آدمی سن، یعنی آدم علیہ السلام گمراہ بندے سن، ویرات چلے سن. یعنی وہ بندہ حضرت اگر کوئی معاذ اللہ ایسی بات کرتا ہے تو اللہ کی پناہ ایسے بندے سے، اور وہ بندہ فوراً سے پہلے دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے. یہ وہ ہستیاں ہیں جن کو اللہ نے سلیکٹ کیا، جن ہستیوں کو اللہ وحدہ لا شریک نے یہ عزت، یہ مقام دیا ہے. کوئی حادثاتی فیصلہ نہیں تھا کہ میرا ٹردہ ہی چل گیا ادھر آ یار تینوں نبی بنا دینا تھا. ایسے حادثاتی کو پروگرام نہیں تھا. باقاعدہ پوری انسانیت کے اندر جو سب سے سپریم روحیں تھیں، پاکیزہ ترین روحیں تھیں، اللہ تعالیٰ نے ان سپریم اور پاکیزہ روحوں کو اللہ نے اپنی وحدانیت کے اعلان کے لیے، اس کی اشاعت و تبلیغ کے لیے ان ہستیوں کو پسند فرمایا. اور یہ فیصلہ عالم ارواح میں ہوا ہے، یہاں پہ دنیا میں آنے کے بعد نہیں ہوا کہ دنیا کے آنے کے بعد بھائی اے بندہ بڑا چنگا یار ان دی ڈیوٹی لا دو، اے بندہ بڑا شریف ہے یار، بڑا نمازی پرہیزگار بندہ ہے چلو انہوں لا دو، اے بڑا اخلاق دا اچھا. ایسا یہ حادثاتی پروگرام نہیں تھے، یہ فیصلہ الہی تھا. اور فیصلہ الہی، سلیکشن الہی، انتخاب خدا کو اگر کوئی بندہ ٹارگٹ کرتا ہے تو ایسا بندہ مسلمان نہیں ہو سکتا، دار اسلام سے خارج.
اللہ تعالیٰ نے اپنی شان کبریائی سے حضرت ہود علیہ السلام کو قوم عاد کا بھائی فرمایا۔ اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ انبیاء کرام السلام کو اپنا بھائی کہیں، یا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تواضعاً خود کو صحابہ کرام کا بھائی فرمایا، اس کو یہ مستلزم نہیں ہے کہ ہم بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں آپ ہمارے بھائی ہیں۔ استدلال اس وقت صحیح ہوتا جب شیخ اسماعیل دہلوی کے وکیل شیخ سرفراز احمد یہ بات ثابت کرتے ہیں کہ قرآن مجید کی فلاں آیت یا فلاں صحیح حدیث میں یہ تصریح ہے کہ فلاں صالح امتی نے نبی علیہ السلام کو اپنا کہا، اور یہ چیز ہرگز ثابت نہیں ہے، لہٰذا امتی کے لیے اپنے کو اپنا بھائی کہنا بھی ثابت ہے۔ آپ کوئی سے ایک حدیث صحیح بتا دیں، ایک حدیث ہمارا موقف ہے۔ حضور نے کہا، دیکھو نا، بڑا آدمی صدر آدمی ایک جھاڑو دینے والے سے کہے یار میں بھی تیرے ور گئی ہیں، پریشان نہ ہو، میں بھی تیرے ور گئی ہیں، ان کتے جھاڑو دینا لا کتے صدر، یہ وزیر اعظم، اس کے کتے بھی اے سی والے کمرے میں سوتے ہیں، اس کی اوقات ہے؟ وہ کہا میں او پاجی میں تو صدر ایک کوئی ور گئے ہیں جی، چھڈو جی اسی تو ایک کو جائے۔ او بھائی تمہارا سٹیٹس کچھ اور ہے، اس کا سٹیٹس کچھ اور ہے، اس نے تواضعاً تجھے کہہ دیا، اسے حوصلہ دینے کے لیے کہہ دیا کوئی گل نہیں، تو میرا بھرا ہے، تو میرے ور گئی ہے، چل ہے جی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہوں ڈنڈورا پیٹتے ہوئے۔ او بھائی اوقات دیکھو، تیری اوقات کیا ہے، اس کی اوقات کیا ہے، بندے کو اپنی اوقات دیکھنی چاہیے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کو بات کریں، ایک حدیث کوئی یہ دکھا دے، میں اس بندے کی اس موقف کو تسلیم کرنے کے لیے حاضر ہوں۔ صحیح حدیث ہو جس میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا کہ میں تمہارا بھائی ہوں، اور پھر آگے سے سب نے حضور کو بھی بھائی کہنا شروع کر دیا۔ وہ جب بھی بلاتے تھے یا نبی اللہ یا رسول اللہ، یا نبی اللہ یا رسول اللہ۔ ہم ایمان والوں کی بات کر رہے ہیں، ہم صحابہ کی بات کر رہے ہیں، کافروں کی بات نہیں کر رہے۔ کافر کو تو تمیز ہی نہیں ہے نا جی، ہم بات کر رہے ہیں صحابہ کی۔ صحابہ میں سے کوئی آپ ایک بندہ ایسا دکھائیں۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کو اپنا بھائی بنایا نا، کیا حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کا آپ کے ساتھ وہ رشتہ نہیں تھا؟ چاچے تائی کے بیٹے نہیں تھے، وہی بیٹے تھے نا، تو حضرت علی حضور کو بھائی کہہ بھی دیتے تو کوئی فرق تو نہیں پڑنا تھا نا۔ لیکن اللہ کی قسم حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا نے زندگی میں ایک دفعہ بھی حضور کو اپنا بھائی نہیں کہا۔ جب بھی بلایا آقا و مولا سیدی یا رسول اللہ یا نبی اللہ، یا رسول اللہ کر کے یا نبی اللہ کر کے بلایا، بھائی جان کر کے نہیں بلایا۔ ہم تو بڑے بھائی کو بھائی جان کر کے بلا لیتے، اور کبھی کبھی آپس میں جب بھائی آپس میں لڑتے ہیں تو چھوٹا لمن پاک وڈے نو لمحہ پا کے اتنے کوٹ رہا ہوندا ہے، گالا بھی کاٹ رہا ہوندا ہے، تو اپنے بڑے بھائی کو معاذ اللہ کوئی گالی نکال لے تو کافر تو نہیں ہوتا نا، تو معاذ اللہ نقل کفر نباش، تو کوئی جرت کر کے دیکھے، ذرا ادھر جرت تو کر کے دیکھیں۔ ابھی آپ اندازہ کریں، صرف یہ جیو والوں نے خاکے بنائے ہیں اور ان کو اس ٹائم پسو پڑ گئے، تڑپ اٹھیں وہ کہ ہم نے صرف ایک وہ کیا ہے، اشارہ کیا ہے، ان کو پسو پڑے پڑے، تو کوئی جرت تو کر کے دیکھے ذرا گستاخی کی، پھر ہم ان کو بتائیں گے کہ تمہارا کیا حشر ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، لہٰذا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حبیب کا صدقہ ساری زندگی اہل سنت و جماعت پر قائم رکھے۔